الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن اللہ غفور رحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کی کچھ تفصیلات کو بیان کرنے کے لیے تمہید باندھی ہے اور ان کفار کی اور ان مشرکین کی کچھ رسوم بد کا بھی بیان ہے. اس سے پہلے کہا تھا کہ الہکم الہ واحد، اور اس کے بعد اللہ نے اپنی توحید اور شان رحمت پر دلائل دیے تھے اور کہا تھے حلال کھاؤ پیو. یہاں پر یہ جو الناس سے خطاب ہے، یہ عام طور پر یہ خطاب اگرچہ الناس سے ہے لیکن ایمان والے اس میں زیادہ شامل ہیں. اے لوگوں کلو مما فی الارض، کھاؤ جو بھی زمین میں ہے لیکن دو شرطیں حلالا طیبہ، وہ چیز حلال ہو اور طیب پاکیزہ ہو. ایک چیز حلال ہے لیکن طیب نہیں ہے. طیب پاک ہے، مثلا سود میں آئی ہے وہ چیز تو طیب نہ رہے گی. حلال تو وہ چیز ہے جس کو اللہ نے اپنے اصل کے اعتبار سے حلال قرار دیا اور اس کے حلال ہونے کے ساتھ اس کا طیب ہونا بھی ضروری ہے. مثلا زہری نجاست اس کے اوپر لگ گئی، اب اس کا استعمال درست نہیں ہے تو حلال طیبہ دو شرطیں لگائی کہ کھاؤ لیکن وہ حلال ہو، شریعت نے اس چیز کو حلال قرار دیا اور اس کے ساتھ طیب پاکیزہ بھی ہو، اپنی کسی نیت کی وجہ سے اس کی پاکیزگی متاثر نہ ہو یا ظاہری نجاست کی وجہ سے. جیسے سود میں جو چیز ہوتی ہے، مثلا سود میں کوئی چیز ملتی ہے یا پیسہ ملتا ہے یا کوئی چیز ملتی ہے، گندم بدلے میں گندم لیتا ہے لیکن زائد لیتا ہے. اب یہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو حلال ہے لیکن اپنے وصف کے اعتبار سے طیب نہیں ہے کیونکہ وہ نجس ہے، اس میں نجاست باطنی آ گئی. یا ظاہری طور پر تو وہ اناج پاک ہے لیکن اس کے اوپر کوئی پیشاب یا اس قسم کی کوئی چیز لگ گئی تو ظاہری طور پر وہ پاک نہ رہی، لہذا حلالا طیبہ. آپ فرماتے ہیں ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اس میں شیطان کے قدم بقدم مت چلو کیونکہ شیطان کا کام یہی ہے، پاک اور حلال چیز کو نجس کر دیتا ہے. ایک چیز بالکل حلال طیب ہے لیکن اس کے استعمال کے طریقوں سے اس کو خراب کر دے گا. لہٰذا فرمایا کہ شیطان کے راستے پر مت چلنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. لہٰذا شریعت مطہرہ نے جو حدود اور قیود مقرر کی اسی پر چلو. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے سود اور فحشاء کا. سو کا تعلق اعمال سے ہے، فحشاء کا تعلق اخلاق سے ہے. تمہارے اعمال بھی خراب کرتا ہے، تمہارے اخلاق بھی خراب کرتا ہے. اعمال جو انسان نیکیاں کرتا ہے اور فحشاء اخلاق جو انسان کو اخلاق برتنے چاہیے.
وہ تمام اخلاق کو خراب کر دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، کیونکہ جب انسان میں بے حیائی ہے تو سارے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا، تیسری کا حکم دیتا ہے ان تقولوا اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کو تم خود بھی نہیں جانتے، منسوخ اللہ کی طرف منسوخ کر، جس طرح مشرکین کرتے تھے، کوئی بھی غلط کام کرتے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن کی اتباع کرو، اللہ نے جو تفصیلات بتائیں۔ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تاکہ ہم تو اتباع کریں گے اس شے کا جس پر الفینا ہم نے پایا ہے آبان، اپنے ماں باپ کو، اپنے بڑوں کو، آباء و اجداد ہمارے جس جو کرتے آ رہے ہم تو وہی کریں گے۔ یہ عام جواب ہوتا تھا اور ہوتا بھی ہے، یہ ہمارے بڑے ایسے کرتے ہم تو یہی کریں گے۔ الفینا علی آبانا، الفینا وجدنا کے معنی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ اب اللہ تعالی نے رد فرمایا ابلو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے بڑے جو تھے وہ نہ عقل رکھتے تھے اور نہ ہدایت یافتہ تھے، یعنی ان میں دو چیزوں کا فقدان تھا، ایک تو ان کو عقل ہی نہیں تھی، یہ سمجھ ہی نہیں تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان بتوں کے نام پر خود بنائے بتوں کو اتنے حقوق دے رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا حق ہوتا ہے، حالانکہ وہ بنانے والے بھی یہ خود ہیں، اور نہ ان کو ہدایت ہے کہ کسی نے ان کو پڑھایا ہو، لکھایا ہو، سمجھایا ہو۔ اس سے معلوم ہوا اس آیت مبارکہ سے کہ لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر آبا یعقلون ہو اور یہتدون ہو تو پھر ان کی اتباع کی جائے گی، یاد رکھو، یعنی عدم اتباع کے لیے لا یعقلون اور لا یہتدون ہے۔ اب جو بعض لوگ آج کل فتنہ چلا ہے، جی کہ جی ہم نے ہمارے بڑے اسی طرح تھے، ہمارا باپ دادا ایسی نماز پڑھتے تھے یا اسی طرح عقائد تھے، تو وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ آج پڑھ دیتے ہیں تو دیکھو جی بھائی، اگر وہ یعقلون تھے یعنی مسلمان تھے اور سمجھدار لوگ تھے اور ہدایت یافتہ لوگ تھے تو پھر تو ان کی اتباع کی جائے گی۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے خود کہا کہ میں اتباع کرتا ہوں اپنے ماں باپ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، اور ان کی اتباع کرتا ہوں میں۔ لہذا یہ آدمی اتباع تب ہے کہ جب لا یعقلون اور لا یہتدون ہو، اگر یعقلون یہتدون ہو تو پھر ان کی اتباع کی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کفار ہیں یہ بالکل ان کی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں، لہذا ان کو جب بھی کوئی ہدایت دینے کے لیے کوئی ہادی اور مبلغ ہدایت دیتا ہے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح یہ سنتے ہیں، جس طرح بھیڑ بکریوں کو آپ کتنی تفصیلات بیان کرتے رہے تو ان کو ایک آواز سنائی دے گی، بھی کوئی آواز آ رہی ہے کہنے والے کی کان میں، اس سے زیادہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ان کا بھی یہی حال ہو گیا ہے۔ فرمایا کمثل الذین کفروا، مثال ان لوگوں جو کافر ہو گئے، کمثل الذی ینق، مثال اس کی اس شخص کی ہے ینق بما لا یسمع الا دعاء و نداء، مثال اس شخص کی ہے کہ جو ینق پکارتا ہے اس چیز کو، اس کو لا یسمع جو نہیں سنتا الا دعاء و نداء مگر ایک پکار اور ایک آواز، جس طرح جانور کے پیچھے آدمی چلتا ہے اور اس کو ہانکتا ہے اور اس کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتا رہتا ہے، لیکن اس کو صرف آواز آتی ہوئی بلا رہا ہے، بس بول رہا ہے کہ اب ان کی بھی دلوں پر ایسی مہر لگ گئی ہے، اور ان کے جو اعضاء، جن اعضاء سے انسان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے، انہوں نے کام چھوڑ دیا ہے۔ اب ان کو مبلغ کی اور پیغمبر کی آواز ایسے لگتی ہے کہ جانوروں کی طرح کی آواز آ رہی ہے، بس اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ چنانچہ یہی ہوتا ہے کہ جب اس حالت تک اندر رہن اور اس حالت تک اندر جو ہے نا وہ مہر لگتی ہے تو پھر کچھ بھی کہتے رہتے ہیں تو ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ کمثل الذی ینق، مثال اس شخص کی ینق کہ جو پکارتا ہے اس شخص کو ما لا یسمع، اس جانور کو لا یسمع جو سنتا نہیں ہے الا دعاء و نداء مگر ایک آواز، پکارنے والے کی، بلانے والے کی آواز، بلانا اور ندان ایک آواز۔ صم بکم عمی ہم لا یرجعون، بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، ہم لا یعقلون، یہ کبھی بھی عقل کرنے والے نہیں۔ یہ تو یہاں تک تو جو ہے وہ خطاب عام تھا تمام لوگوں کو
کہ کھاؤ پیو لیکن حلال طیبہ. اب حلال طیبہ کی خاص طور پر ایمان والوں کی تفصیلات بیان کر یا ایھا الذین آمنوا ایمان کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں بطور رزق دیا، واشکروا للہ، اور اس کا شکر ادا کرو. یہ ہے کھاؤ پیو لیکن اس کے ساتھ شکر بھی ادا کرو، واشکروا للہ. طیبات جو ہے نا، طیبات ما رزقناکم جو ہے، طیبات کا جو حق ہے وہ کیا ہے؟ واشکروا للہ، شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ تعالیٰ ہی کی بات کرتے ہو. شکر جو ہے وہ تمام نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ اور تمام نعمتوں کا حق ادا کرتا ہے. لہذا پورے عالم میں یعنی اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہے جو حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ان کا رد ہے. طیبات ماں کھلا کھاؤ، خوب کھاؤ پیو، تم لذتیں لو، مزے کرو. تو جی اس سے تو ہمارا نفس کو حظوظ کی اور لذتوں کے مزے آنے شروع ہو جائیں گے اور یہ عادی ہو جائے گا. اور میں واشکروا للہ، شکر ادا کرو گے تو اس کا علاج بھی ہوتا رہے گا. یہ ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم. بعض لوگ اپنے اوپر حلال بھی نہیں کھاتے کہ نہیں ہے. ہمارے شیخ فرماتے گرم کھانا ہے پانی ڈال کر ٹھنڈا کر کے کھاتے ہیں تاکہ نفس کو مزہ نہ آئے. تو یہ نہیں کلوا من طیبات، اللہ کی پاکیزہ چیزوں کو خراب کرتے ہو. لیکن واشکروا للہ، شکر ادا کرو. بس شکر ادا کرو گے تو نفس کبھی بھی شرارت پر نہیں جائے گا، کیونکہ شکر اللہ کا قرب دلاتا ہے. جس کو اللہ کا قرب مل رہا ہو تو آپ بتائیے کہ وہاں پر جب قرب ہوگا، قرب کی ٹھنڈک اور قرب کا نور ہوگا تو نفس کیسے شرارت کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ تفصیلات بیان کرتے حلت حرمت کی. انما حرم علیکم، اللہ نے تم پر حرام کیا. یہ عجیب بات ہے، قرآن میں سارے قرآن مجید میں حرام جو چیزیں ہیں ان کو بیان کیا ہے، حلال کو نہیں، کیونکہ حلال کی فہرست بہت لمبی چوڑی ہے. چند چیزیں حرام ہے، باقی سب حلال ہے. جیسے خواتین میں 14 بیان ہے کہ باقی جاؤ شادیاں کرو، یہاں پر بھی چند چیزیں ہیں. حرم علیکم المیتہ، مردار جو از خود مر گیا بغیر ذبح کے یا اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا کہ میتہ ہے. دما اور خون حرام ہے. تو فرمایا کہ سارے خون حرام ہے سوائے دو کے، تلی اور کلیجی، وہ بھی خون ہوتا ہے لیکن اس کو حلال قرار دیا. احلت لنا المیتتان والدمان، حدیث میں آتا ہے دو خون اور دو مردار یعنی بغیر ذبح کے جانور ہمارے لیے حلال ہے. ذبح کے جانور مچھلی اور ٹڈی ہے، اور خون جو ہے الکبد والطحال جو ہے وہ تلی اور کلیجی، یہ حلال ہے. باقی جو خون ہے بہنے والا خون حرام ہے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. خنزیر اپنی ذات کے اعتبار سے ہی نجس ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے نجس ہے. اس کے اندر یعنی بے حیائی بھی پائی جاتی ہے، حرص پایا جاتا ہے اور گندگی کھاتا ہے. یعنی اس کی خوراک ہی گندگی ہے، گندگی کھانا، انسانوں کی جانوروں کی گندگی اس کا خوراک ہے. آپ کو پتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے جلالہ جو نا، جو جل اگر حلال جانور بھی اگر ذرا وہ ایسی چیز کھانے لگ جائے جو گندگی وغیرہ تو اس کو جلالہ کہتے ہیں. اس کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھانا منع فرما دیا، دودھ پینا منع فرما دیا تھا جب تک کہ وہ پاکیزہ نہ کھانے لگے. تو خنزیر تو اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں، اس لیے قرآن نے نجس کا رجس لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت. یہی وجہ ہے کہ جو قومیں اس کو کھاتی ہیں تو ان کے اندر بے حیائی بھی آتی ہے، ان میں حرص بھی آتا ہے اور وہ حرام چیزیں کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے ان کو. کیا تفصیلات بتائیں، حرام چیزیں بلا تکلف کھاتے ہیں، عجیب ہے، ان کو محسوس بھی نہیں ہوتا. وما اہل بھی لغیر اللہ، وما اہل بھی لغیر اللہ، اور وہ جانور جو اہل بھی لغیر اللہ، جس پر پکارا جائے نام غیر اللہ کا، اس کو سمجھنے والا ہے. وما اہل بھی لغیر اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے. ما اہل بھی، اہل آواز دینے کو کہتے ہیں، آواز لگانے کو. ما اہل بھی، اور جس پر پکارا جائے غیر اللہ کو. اصل میں یاد رکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی نیت اور ایک ہوتی ہے اس نیت کے موافق جو ہے قول. ہم ایک نیت کرتے ہیں اور اس نیت کے مطابق بات کرتے ہیں، اور تو نیت
ایک مومن بندہ جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ اس کی نیت یہ ہے کہ یہ جانور میں نے اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہے، اور وہ بوقت ذبح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو اس کی جو نیت تھی اس کا قول کے موافق ہے، جانور حلال ہے۔ ایک مشرک ہے، وہ نیت بھی غیر اللہ کی کرتا ہے کہ میں نے یہ بت کے نام پہ کرنا ہے، اور اس کے ذبح کے وقت نام بھی غیر اللہ کا لیتا ہے، یہ تو بالکل واضح ہے۔ حضرت نانوتوی رحم اللہ نے تفسیر لکھی، یہ دو چیزیں تو بالکل واضح ہیں کہ وہ حرام ہے، وہ جانور، جو دوسرے والا جانور بالکل حرام ہے، کیونکہ جو اس کی نیت تھی اس کے مطابق اس نے لفظ کے نے ذبح وہ کرتے کہا کہ یہ میں جو ہے وہ لات کے نام پر ذبح کرتا ہوں، عزا کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، جو اس کے دل میں تھا، جس کے لیے اس نے کیا تھا، اسی کے نام پر وہ کیا۔ اب ایک تیسری صورت ہے جو اس امت کے اندر کے بدعتیوں میں رائج ہوئی، اس امت میں جو اہل بدعت اس میں رائج ہوئی کہ دل میں نیت غیر اللہ کی ہے کہ یہ جانور فلانے بزرگ کے نام پر نیاز، یہ جانور فلانے کے نام پر جب وہ تقرب، اس کا تقرب لینے کے لیے ہے، اور یہ جانور بادشاہ کے لیے، جو بادشاہ آ رہا ہے اس بادشاہ کے لیے جانور، اس کے تقرب کے لیے جانور ذبح کرنا ہے، لیکن ذبح کو تو نام اللہ کا لیتا ہے، پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن دل میں نیت اس کی کس کی ہے؟ غیر اللہ کے تقرب کی ہے، کہ ولی کے نام پر، اور نظر و نیاز، حسن حسین کی نظر و نیاز ہے، یہ اس کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، یہ ہے۔ لیکن جب ذبح کرتا ہے تو نام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے بوقت ذبح۔ اب یہ پہلی دو صورتیں مختلف ہے، پہلی دو صورتیں واضح تھی کہ مومن جو ہے وہ کرتا بھی اللہ کے لیے جانور کو ذبح، نیت بھی ذبح کرنے کی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قول بھی اللہ کا، نام بھی اللہ کے لیا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور ایک مشرک ہے کہ وہ بت کے نام پر ہی اس کی نیت ہے، بت ہی کا نام لیتا ہے جب ذبح کرتا ہے، تو یہ اس کے حرام ہونے میں کوئی گجلک نہیں۔ ایک یہ ہے کہ نیت تو کر رہا ہے غیر اللہ کی، یہ فلاں ولی کے نام پر، اس کے نام پر جو ہے وہ بالکل یہ عام ہے، یہ لوگوں میں جو ان کے نام پر یہ جی فلانے کے نام پر ہم نے چھوڑ دیا ہے جی یہ جانور فلاں کے نام پر ہے، اور جب ذبح کرتے ہیں لیکن دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھو یہ بھی حرام ہے، یہ جانور بھی حرام ہے، یہ مطلب ہے ما اہل بھی لغیر اللہ، ما اہل بھی لغیر اللہ، اس لیے کہ وہ جو نیت ہے وہ حقیقت ہے، اور یہ جو بسم اللہ پڑھا ہے آپ نے یہ تو اس کا ترجمان ہے۔ یہاں پر نفاق پایا جا رہا ہے کہ کہہ کچھ رہا ہے اور ہے کسی کے اور کے نام پر، کہہ کچھ رہا ہے کسی اور کے نام پر۔ چنانچہ یہ بھی رواج جو ہے لوگوں میں تو زمانے میں بادشاہ آتا تھا، بادشاہ آ رہا ہے تو یہاں پر جانور ذبح کرتے تھے، وہاں پر اس بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح ہو رہے ہیں کہ اس کے اوپر قربان کر رہے ہیں، بادشاہ پر یہ قربان، ان سب کو حرام قرار دیا، وہ جانور حرام تھا، اس کا گوشت کھانا حرام ہے، کیونکہ اہل بھی لغیر اللہ، اس پر جو نام لیا گیا ہے اہل کی جو حقیقت ہے وہ ہے جو ان کے دل میں نیت ہے، اور اس پر جو اللہ کا نام لیا ہے انہوں نے، یہ نام اس نیت کے موافق نہیں ہے، یہ نفاق بھی ہے، شرک بھی ہے، کہ غیر اللہ کے نام پر کرو، نفاق بھی ہے کہ کہتے کچھ ہے دل میں کچھ ہے، وما اہل بھی لغیر اللہ۔ اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہا وما ذبح لغیر اللہ کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، لفظ ذبح استعمال نہیں کیا، بلکہ ذبح کا لفظ تو استعمال کیا جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا، وما ذبح علی النصب کہ جو بتوں کے اور ان نصب کے اوپر ذبح کیے جاتے تھے۔ لیکن یہاں جہاں بھی آئے گا اہل لفظ ہے، یہ اہل لفظ بتا رہا ہے کہ باطنی اور ظاہری طور پر، جب دونوں طور پر جب اللہ کے لیے نہیں ہوگا جو جانور، وہ جانور حلال نہیں ہے، وہ جانور حلال نہیں۔ اگر ظاہراً بھی نام اللہ کا نہیں لیا تب بھی حرام ہے، اور اگر ظاہراً نام لیا لیکن دل میں نیت غیر اللہ کی ہے
تب بھی وہ جانور حرام ہے. حلال تب ہوگا کہ نیت بھی اللہ تعالیٰ کی ہو اور ذبح نام بھی اللہ تعالیٰ کے لیا جائے. تو حضرت نانوتی رحم اللہ نے یہ کہا یہ دو صورتیں تو پہلے رائج تھیں، لیکن تیسری صورت جو ہے یہ صورت مبتدعین میں پیدا ہوئی کہ جب قبروں کی پوجا اور ولیوں کو جو ہے وہ انبیاء نبیوں سے آگے بڑھا دیا گیا اور کیا کیا، یہ اس وقت یہ صورت پیدا ہو گئی اور بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے کام ہونے لگے. اس سے یہ صورت پیدا ہوئی کہ وہ نیت غیر اللہ کی ہوتی ہے لیکن وقت اس وقت نام جو ہے اس کا لیتے ہیں. اور حضرت فرمایا جو چوتھی صورت کا احتمال ہے کہ نیت جو ہے وہ تو اللہ کی ہو اور نام جو ہے وہ غیر اللہ کے لیا جائے، کہا اس کا کوئی وجود نہیں ہے. ایک عقلی احتمال ہے لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ جو غیر اللہ کے لیے کرتا ہو اور نام کسی اور کا لے دیتا ہو. ایسی کوئی صورت دنیا میں کبھی نہیں پائی گئی. تو پہلی تین صورتیں جو ہے وہ پائی جاتی ہے. تو ما اہل بھی لغیر اللہ، ما اہل بھی جس میں پکارا جائے نام غیر اللہ کا، لہذا جس کا ارادہ ہو غیر اللہ کا اور جائز نام اللہ ہی کا لیا جائے تب بھی وہ جانور حرام ہے. تو ما اہل بھی لغیر اللہ کے اندر ساری تفصیلات ہیں. تو میں بات کیا نہیں ہے، یہ بہت اہم بات ہے. یہ اس لیے نہیں کہ جو ذبح کے وقت ہو، لہذا ذبح ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ نیت اس نے کی تھی اور بعد میں اس نے توبہ کر لی. ہمارے ہاں ایک خاتون تھی تو اس نے اس کے نام پر ایک بکرا چھوڑا ہوتا کہ یہ میں نے یہ اس کے فلاں ولی کے نام پر. تو مجھے کہا کہ جی میں بکرا ہے تو میں تو وہاں جا نہیں سکتی، دور جگہ ہے، اب مجھے حال بتاؤ. میں نے کہا توبہ کرو، یہ اس کے نام پر نہیں ہے. اس کو توبہ کرائی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی اللہ کے نام پر پھر جانوروں کو ذبح کر کے اللہ کے نام پر کھلا دیا. وہ اجازت ہے، یعنی اندر کی نیت اگر صحیح ہو جائے گی تو پھر ٹھیک ہو جائے گا. یہ اللہ نہیں رہا بس. ہاں اللہ کہ توبہ کر لے، کیونکہ وہ جانور تو اپنی ذات کے اعتبار سے حلال ہے، وہ تو وصف کے اعتبار سے حرام ہوا. جب آپ نے اس وصف کو ختم کر دیا اور وہ نیت ختم کر لی تو پاک اور طیب ہو گیا اور ذبح نام بھی اللہ کے لے لیا. یہ تو ما اہل بھی غیر اللہ منستر غیر باغنا. ایک آدمی بہت مجبور ہے، فاقے میں ہے، لیکن اور پھر وہ حرام چیز میں سے کچھ لے لیتا ہے اور کھا لیتا ہے تو فرمایا کہ اس کی گنجائش ہے، لیکن کتنا منستر آپس جو مجبور مستر ہو جائے، مجبور کر دیا جائے. غیر باغن، شرط کیا کہ غیر باغن، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، ولا عادن، اور قدر حاجت سے زیادہ لینے والا نہ ہو. یعنی غیر باغ میں نہ لذت مقصود نہ ہو کہ گوشت کی لذت لیں گے اور باربیکیو کر کے کھائیں گے اس حرام کو. یہ نہیں، یہ مقصود نہ ہو، بلکہ سد رمق اپنے زندہ رہنے کے لیے تھوڑا بہت اس میں سے لینا مقصود ہو تو پھر اس کی گنجائش ہے. لہٰذا وہ اتنا ہی لے سکتا ہے جس سے اس کو سہارا ہو جائے، پھر باقی چھوڑ دے. ومنستر غیر باغن، بس جو مجبور ہو جائے غیر باغن، بشرط یہ کہ وہ طالب لذت نہ ہو، ولا عادل، حد سے بڑھنے والا نہ، قدر حاجت سے بڑھنے والا نہ ہو، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. لیکن چونکہ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ حرام چیز ہے جو وہ کھا رہا ہے تو اگرچہ یہ فعل تو گناہ ہے اور یہ فعل نالائقی ہے، لیکن چونکہ وہ مجبور تھا اللہ نے معاف کر دیا. فرماتے پھر بھی اس کے کھانے میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، تھوڑا بہت وہ حد سے زیادہ کھا گیا ہو. ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے رحم والے ہیں، یہ کمی بیشی بھی معاف کر دیں گے. تو اگرچہ فعل صحیح نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والے ہیں کیونکہ وہ حالت استقرار تھی، اور حالت استقرار میں الضروریات تبیح المحظورات، ضروریات جو ہوتی ہیں بہت سی جو ممنوع چیزوں کو حلال کر دیتی. صدق اللہ مولانا. چلو بس.